آٹومیٹک نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. والصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم وبارک. 33 کا یہ آخری حصہ چھوڑ دیا تھا میں نے. یہ خاص جو عنوانی ہے نہیں اہل بیت کے حوالے سے. یہ بھی قسمت دیکھیں آپ کہ آغاز دیکھیے کیا کہنا ہے. حب اہل بیت ہے پروان خلد بری. یقیناً اللہ پاک نے خود چاہا محبت اہل بیت ہی ہم سب کے لیے خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے خلد بری کا پروانہ ہے. کسی نے ابھی ایک سوال کیا آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ سوال ٹھیک ہی ہے. سوال ہے تو ٹھیک ہی ہے. مال اور میل سے میں نے ان کو سمجھا دیا. زکوٰۃ مال کا میل ہے اور حضور کے مال میں میل ہی نہیں ہے. نہیں سمجھا تم نے؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور حضور کا ہر مال سبحان اللہ. کیا ان کو کیا مطلب؟ دیکھیے کچھ حکم ایسے حکمت چاہتے ہیں، کچھ لوگ حکم نہیں چاہتے، وہ حکمت چاہ رہے تھے کہ کیوں نہیں ہے. حکم تو یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ماننا ہے ہمیں. حکمت چاہ رہے تھے، اس حکمت سے عشش کرنے لگے، خوش ہو گئے. ماشاء اللہ الحمدللہ. یہی خصوصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسی اور کو یہ شرف نہیں ہے، کسی بھی امتی کو یہ شرف نہیں ہے. اسی لیے آل رسول آج کے سادات اہل بیت یہ مالک نصاب ہو جائیں تو یہ دیں گے. لیں گے نہیں لیکن مالک نصاب ہو جائیں تو دیں گے. واہ کیا کہنا ہے. وہ حضور کا زمانہ جو خیر القرون ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آنے والا کوئی بھی مال دینے والا خود پاک ہو کر کے دیتا ہوگا. آج تو مریداں لوگ اس لیے رشوت کا پیسہ دے رہے ہیں کہ کم سے کم پیر صاحب لے لیں گے تو بچیں گے تھوڑا اللہ کی بارگاہ میں کم سزا وغیرہ سے. یہ ہے. وہاں تو رازوں کو بھی جانتے تھے مصطفیٰ. کیا کہنا. اللہ پاک اہل سنت و جماعت پر اپنا کرم کا سایہ، اپنے حبیب کے فیضان کا سایہ تانے رکھے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. گرامر کے اعتبار سے اگر اس پر ترجمہ کروں میں، انما کلمہ حصر کہلاتا ہے. کلمہ حصر ہے صاد را، لمٹ ملا دینا، حد اور اینڈنگ کا پہلو جس کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے مطلب اردو ادب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جزئی نیست، اس کے سوا کچھ نہیں. اونلی یہی ایسا. ان الگ ہے، ان مانے بے شک، ان نما الگ ہے، ماں اس میں داخل ہو جائے تو الگ ہے. جیسے قل انما انا بشر، ان نما ہے وہاں بھی، اور وہاں ترجمہ بے شک نہیں کریں گے، میں ہی تمہاری طرح ہوں. تم تو ایک دوسرے سے لڑتے ہو لیکن میں نہیں ہوں.
تم تمہاری طرح نہیں ہو، تم ایک دوسرے میں سینہ سپر رہتے ہو وغیرہ وغیرہ. انما کلمہ حسر ایک دم روکنے والا. اونلی، اب اس کا بھی ترجمہ یہی کریں گے. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے. اللہ کا ارادہ ہے، صرف نہیں کریں گے. ہی، ارادے کو ہی کا جامع، ہی بتائیے، ہی بولیے. اللہ کا ارادہ ہی ہے. کیا کہنا ہے؟ اب اللہ کا ڈیفینیشن پہلے میرے غور سے دیکھیے کیا کریں. المصلح لاحوال عباده الخلص باتيان هذه المواعظ والتذكيرات البليغة والتنبيهات العجيبة البديعة. وہ اللہ جو اپنے مخلص بندوں کے احوال کا مصلح ہے، اپنے مخلص بندوں کے احوال کا مصلح ہے. مخلص میں تو خود اصلاح کا پہلو ہے، تبھی تو مخلص بنا. لیکن اس سے یہ کنٹینیوٹی بتا رہا ہوں میں کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اس کی محبوبیت میں 4 چاند لگانے والا اللہ ہے. واہ! تو وہ اللہ جو اپنے مخلص بندوں کے احوال کا مصلح ہے. اچھا دیکھیے گا کس طرح سے. باتيان هذه المواعظ، قسم قسم کی بلیغ، نادر، عجیب تنبیہات اور نصیحتوں کے ذریعے سے. محبوبوں کو ڈانٹیے گا بھی تو محبوب کی ڈانٹ بھی پیاری لگتی ہے. محبوب کی ڈانٹ بھی پیاری لگتی ہے. کیا کہنا ہے. اور دشمن کا پیار بھی دشمن سے بھرا لگتا، دشمنی سے بھرا لگتا ہے. تو تنبیہات العجیبہ، اصل یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اہل حدیث لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے تنبیہ خاص کو یہ لوگ عجیب جامہ پہنا دیے. یعنی اللہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں چھوڑا لاتا. بے وقوف نے تو محبوب کی ڈانٹ بھی محبوبیت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. سبحان اللہ، ہے نہیں؟ ہاں. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اگر نبی پر کلیم کر رہے ہو تو یہ خدا پر کلیم ہو رہا. نبی کو ایزی لے رہے ہو تو خدا کو سمجھو ایزی لے رہے ہو. یہ ہے سر. ہاں، معاملہ محبوب و محب کا ہے، اس لیے وہاں لینگویج بڑے ادب و احترام سے لانا. وہ لینگویج ہی تھا انظرنا والا نا، رائنا اور انظرنا وہ لینگویج ہی تھا. جبکہ صحابہ کا عقیدہ 100+ تھا پازیٹیو، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے کہا نہیں، میرے حبیب کے آزو بازو بھی وہم و گمان کی بے ادبی بھی نہ ہو. او ہو ذات رسالت کا معاملہ تو بڑی بات ہے. یہ ہے اللہ. اب آگے دیکھیے کیا ہے اللہ کا ارادہ، کس چیز میں منحصر ہے. منحصر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں. اہل بیت کے لیے خاص ارادہ یہ ہے. یعنی اونلی کا مفہوم یہ نہیں کہ اب صرف اہل بیت ہی کی اصلاح ہوگی یا اہل بیت ہی پر کرم ہوگا، ایسا نہیں ہے. یعنی اہل بیت پر اپنے ارادہ ازلی کو خصوصیت کا جامع، انفرادیت کا جامع، خصوصیت خاصہ، خاص توجہ. تو اللہ یہی چاہتا ہے. اب یہ بھی ترجمہ کیجیے. اللہ یہی چاہتا ہے کیا؟ لیذھب عنکم، تم سے دور کر دے رجس کو. رجس دیکھیے گا. اب رجس، رے جیم سین، غوث پاک کی زبان سے سنیے. آج تک اردو میں ہم یہ سنتے ہوئے آئے تھے ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی ناپاکی. یہ بھی جامع جملہ ہے لیکن اس سے وہ جمعیت نظر نہیں آ رہی ہے جو غوث پاک کہہ رہے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں تفسیر میں یزیل القذر المستقبح المستہجن عقلا و شرعا بالمرۃ. اب مرتے کا ترجمہ پہلے کر دو. سڈنلی، دیر بھی نہ ہو، جسے برا لگنے میں اور برا سمجھنے میں ایسی چیز سے بھی تمہیں دور کرے گا اللہ. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ. ایک ہوتا ہے کسی کی برائی سمجھنے کے لیے ٹائم لگنا، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے دیکھیے گا کہ ایسی بھی برائی سے تمہیں پاک کرے گا جو سڈنلی برا لگے کسی کو، سڈنلی برا لگے کسی کو، ایسی بھی. اس سے میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ آل رسول کو دیکھ کر واہ، سادات کرام کو دیکھ کر واہ، ارے ایسا نہیں، ارے
کوئی ایسا پہلو نہ ہو جس سے کہ اٹریکشن کے خلاف ہو. اللہ فرما رہا ہر طرح عقلاً اور شرعاً عیب کی چیز کو، سڈنلی ہونے والی عیب کی چیز کو بھی دور کرے گا. یعنی اگر آج کا معاملہ تو دوسرا، اگر آ جائیں تو پتہ نہیں گھر میں بولیں گے، بیٹے کو کہیں گے کہ گھر میں بول دو کہ بے باپ نہیں ہے. کمال ہے. آج ایسی صورت نظر آ رہی ہے. اللہ سبحانہ عظمت سادات کو احساس کی دنیا میں آباد رکھے، احساس کی دنیا میں آباد رکھے. لفظ مرت پر سے کہہ رہا ہوں، ایسے میں پڑھتے پڑھتے مطلب آشاش کرنے لگا. اب سڈنلی کا لفظ نہیں سمجھے، امیڈیٹلی، جس کو ایک دم فوراً، جیسے کہ ایک دم بلا تعمل، بلا توقف، ایک دم جیسے کوئی کچرا لگ جاتا ہے فوراً آپ کے چھی 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 ایک دم سا، یعنی انتظار نہیں کرتے کہ یہ کچرا ہی ہے کیا، ایسا نہیں. تو ایسے بھی عیب کی چیز کو، جو عقل جسے عیب جانے سڈنلی اور شرع جسے عیب جانے سڈنلی، فوراً اس سے بھی اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں دور کر دوں. اے نبی کے گھرانے والوں، اے نبی کے گھرانے والوں، خواجہ نواز اندر سے آج خوش ہو رہے ہوں گے، آ گئے میرے جوار میں. سبحان اللہ. سب کچھ ٹھیک کر دو خواجہ، گیسو کو لہراؤ، منتظر ہیں سب. واہ. تو جس اللہ پاک ظاہر کر دے گا ان پلیدی کو بھی جو قبیح جانی جاتی ہو، عقلاً اور شرعاً فوراً دور کرے گا. کوئی یہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ والوں کی طرف منسوب ہے کہ فتویٰ اپنی جگہ پر ہے. آل رسول کی تعظیم ان کے اعمال کی بنیاد پر نہ کیجیے. دھیان دیجیے گا، جملہ جو دے رہا ہوں وہ کیچ کیجیے گا. میں نے لفظ اعمال پیش کیا ہے، عقیدے کا جملہ ہے، کیونکہ جب عقیدے میں گڑبڑی ہوتی ہے تو پھر تو ایمان نسب حسب سب ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا. اب جتنے بھی ندوی لوگ جتنے بھی سب اپنے آپ، ابو العلا دیکھیں سید لکھتا تھا ہے نا، لیکن کتنا بڑا گستاخ ہے وہ تو، مطلب محمدی نیچے کا جو انصاری بھی ہے وہ بھی اسے عیب جانتا. تو عقیدہ جب بگڑتا ہے تو نسب حسب سب تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں کہ اگر آل رسول بد عقیدہ نہیں ہے، دھیان دیجیے، کیونکہ عقیدے سے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے. عقیدہ اچھا ہے تو ایمان ہے، اور ایمان ہے تب حسب نسب معتبر ہے. اور اگر عقیدہ بگڑا تو ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ معتبر نہیں. ایک شخص ہے جو 60 سال تک اچھی عبادتیں کیا، لیکن منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اب ساری عبادتیں اس کی تباہ ہو گئی. پھر سے ان کو حج کرنا پڑے گا، پھر سے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گا. تجدید، جس کو نیو انٹری جس کو کہیں آپ. صحیح ہے. ہاں. تو میں نے کیا کہا کہ آل رسول اور سادات کی تعظیم اس لیے کیجیے، ان کے اعمال کی بنیاد پر نہیں. یعنی تعظیم کے باب میں صحیح النسب سادات اور آل رسول کی تعظیم اس لیے کیجیے کہ وہ خون رسول سے نسبت رکھتے ہیں. رشتہ خون رسول حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ حاصل ہے. بس اسی لیے میں بھی اس کا قائل بھی ہوں، مائل بھی ہوں، اور قائل کرتا بھی ہوں، مائل کرتا بھی ہوں. اسی کا قائل ہوں. کچھ لوگ کبھی کبھی اعمال کی بنیاد پر فتوے پوچھتے ہیں، تو ادب و احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے فتوے پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ ان کی سید ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ہم کو افسوس ہوگا کہ اگر وہ اور اچھے اعمال والے بھی ہوتے تو ہم ان کے عمل کا بھی وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکتے. لیکن آل رسول من حیث آل رسول، اگر عقیدہ ان کا ثابت ہے، صحیح ہے، تو الحمدللہ. اس لیے آپ ان کا ادب کیجئے کہ وہ خون رسول رکھتے ہیں، رشتہ مصطفیٰ رکھتے ہیں. یہ ادب کیجیے. یہ قرآن پاک میں بالمرت، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالمرت، یعنی سڈنلی جسے عیب جانا جائے، اللہ سبحانہ ایسے بھی عیب سے اے نبی کے گھرانے والوں تمہیں پاک کرنا چاہتا. ایک اور اشارہ کر رہا ہوں میں، کیچ کیجیے. وہ چاہتا ہے، بہت چاہت، مطلب چاہت کا ایک کانسیپٹ یہ پیش کر رہا ہوں میں. ہر باپ ماں چاہتا ہے کہ اولاد اچھی ہو، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد اچھی بھی ہو. لیکن چاہت پر اعتراض نہیں ہوتا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے تو چاہا ہے اے نبی کے گھرانے والوں کہ تمہیں دور کر دے. اب اس چاہت کا مان تمہیں رکھنا ہے. کچھ سمجھے آپ جملہ؟ ہاں، اللہ تو چاہتا ہے کہ دور کر دیں،
اب اس چاہت کو تمہیں اس کا مان رکھنا ہے، ہاں نبھانا ہے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس لیول کا سمجھا، میں تیرے اعتماد کو توڑوں گا نہیں، میں تیرے بھروسہ کو توڑوں گا نہیں، یہ ہے پوائنٹ۔ اس کو مس یوز نہ کیا جائے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کچھ بھی کریں، اللہ کی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، پھر تو مطلب کچھ رہا ہی نہیں، پھر تو ایمان کفر سب کا مسئلہ ہی بیکار ہو گیا، ایسا نہیں، پھر تو اللہ پاک پیش ہی کیوں کیا؟ اس لیے سادات کرام آل رسول اس بات کی طرف توجہ دیں، اللہ کی چاہت اور اللہ کے اعتماد کو نہ توڑیں، اللہ کا بھروسہ ہوا، اللہ کا بھروسہ، اللہ کا اعتماد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ سے دور کر دیں، اب آپ کو دور کروانا ہے، یوں سمجھیے کہ بیٹھنا کا لفظ نہیں بولوں گا میں، کوئی کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن اگر آپ کو کام ہے وہ تو آپ کو جانا پڑے گا اس کام کو کرانے کے لیے۔ ہاں کیا کہنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو دو جہاں میں خادمی آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادمی آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کیا کہنا ہے، رسول مقتدی کی آل کے واسطے، امام کا جملہ ہے، کیا کہنا۔ خیر آگے دیکھیں، اہل البیت کی تفسیر دیکھیں، جو ہی سچے صحیح آل رسول دیکھ رہے ہیں وہ اس دعا کر دیں، سچ کہوں نبی آمین کہہ دیں گے انشاءاللہ، سب کا خاتمہ ہو جائے گا، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل البیت کی تفسیر، المجبولین علی الکرامۃ والنجابہ، اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے کرامت اور نجابت پر پیدا کیا، جس کی خمیر میں کرامت رکھی ہے، جس کی خمیر میں نجابت و شرافت رکھی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، اللہ پاک کا ارادہ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ کا ارادہ یہ بھی ہے کہ تم سے تو وہ ہر طرح کی عقلاً اور شرعاً ناپاکی کو دور کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے، طبیعت جسے عیب جانے، طبیعت جسے کدورت محسوس کرے، طبیعت کا، آپ طبیعت کو کیا کریں، جسمانی طور پر بھی کیا کہنا ہے، اس سے میں اشارہ کرنا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ ظاہری پاکی، ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا کر دے۔ کیا اس کا یہ مفہوم اگر ہم بیان کریں، کیا وہ چاہتا ہے کہ تم ظاہری طور پر بھی صاف ستھرے رہو؟ یہ مفہوم کتنا پیارا ہو، پاک صاف رہو، باوضو رہو، زبان کے اعتبار سے، ادا کے اعتبار سے، حرکتوں کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی، یہ تو عام مومن اور مسلمان کی شان ہے کہ بہتر مسلم وہ ہے کہ دوسرا مسلم اس کے ہاتھ و زبان سے محفوظ رہے، تو عام کی بات ہے۔ لیکن وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ خصوصیت کے باب میں اگر دیکھیں تو غوث کہتے ہیں عن ادناس الطبیعہ وَأَقْدَارِ الْحَیُولَ الْمَانِعَ عَنِ الصَّفَاءِ الْجِبِلِّ الذَّاتِی، کیونکہ اہل بیت کی پیدائش کرامت پہ جب ہوئی ہے تو اب کرامت و نجابت چاہتا ہے، یہ وصف چاہتا ہے، دیکھیے گا غوث کہہ رہے ہیں یہ وصف چاہتا ہے کہ تمہارا ظاہر بھی دکھے ایسا کہ تم نجیب ہو، تم نجیب ہو، تم کریم ہو، دکھے ایسا، اگر ایسا نہیں تو یہ صفائے جبلی ذاتی کے خلاف ہے۔ کیا جملہ ہے یار، صفائے جبلی ذاتی یعنی فطری اور نیچرلی طور پر جو اللہ پاک نے تمہیں کرامت و نجابت و صفات عطا کی تھی اس کے خلاف ہے۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ تم کو پیدا بھی کیا صاحب کرامت، تم کو رکھنا بھی چاہتے ہیں صاحب کرامت، اب تیرے حوالے کر دیا ہم نے عقل و شعور، اب تم رہنا چاہتے ہو تم، ارے واہ کیا بات ہے۔ تطہیرہ کی تفسیر دیکھیں آپ، خوب خوب پاک چاہتا ہے، خوب خوب صاف چاہتا ہے، کیا کہنا، ہم باوجود تھے ہی لیکن نہیں، اللہ چاہتا ہے ایک مرتبہ اور کرو، اور کرو، اور صاف ستھرا رہو، ہم تو پہلے سے نہائے ہوئے تھے، اور صاف ستھرا رہو۔ میرے دماغ میں، میرے ذہن میں امام جعفر صادق گھوم رہے ہیں، الحمدللہ گھوم رہے، جعفر صادق گھوم رہے، ہمیشہ بال بھیگا ہی رہتا تھا، کیا کہنا، وہ فضول خرچی نہیں، وہ فضل خرچی تھی، وہ فضیلت تھی، نجابت تھی، ان کی نیچرلی اشارہ تھا کہ رب نے جو پیدا کیا تھا، کیا کہنا ہے اس بات۔ آج لوگ عظمتوں کو بیان تو کر رہے ہیں لیکن عظمتوں سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں،
لوگ کرامتوں کو بیان تو کر رہے ہیں لیکن کرامتوں سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں. وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. میرے بھائیوں، وہ ایسے تھے کیوں تھے؟ وہ اس لیے تھے کہ وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف تھے، نبی کی محبتوں میں مصروف تھے. آپ کو کچھ تو ملنا چاہیے نا. آپ رات بھر تک فضیلت بیان کرو گے، فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تو یہ تو بیان بازی ہوئی، فائدہ حاصل کرنے والا پہلو تو نہیں ہوا. یاد رکھنا، کونوا مع الصادقین کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ تم رہو وہ سچے بھی ہوں اور ان کی سچائی سے تمہیں فائدہ حاصل ہو. ہم امت محمدیہ ہے نا، ایک جملہ دے رہا ہوں جو بڑا اہم جملہ ہے. بنی اسرائیل کا، اصحاب کہف کا جو کانسیپٹ ہے کیا ہے؟ قرآن پاک میں لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، یعنی 309 پلس برس تک وہ اپنے غار میں ٹھہرے رہے. 6 مہینے کے بعد کروٹ لیتے تھے. یہ میں عظمت بیان کرنے والے اللہ والے تھے، قرآن پاک میں ذکر ہے ان کا. اب ذرا جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم حکمراں کی حکمرانی سے اور ظلم سے پریشان ہو کر کے غار میں پناہ لیے تھے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا تھا. اخیر میں بار بار بھگانے کے باوجود وہ کتے کو اللہ نے زبان دے دی تھی اور کہا تھا مجھے مت بھگاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں چیخوں گا نہیں جس سے کہ حکمراں کے جو بلے تلے ہیں دلے ہیں وہ ان کو آواز چلی جائے. آپ ٹینشن مت لو، کیا کہنا ہے، مجھے رہنے دو. اور جب یہ غار میں چلے گئے نا تو یہ اپنی پوزیشن کے اعتبار سے غار کے اندر نہیں گئے. پہرے داری ان کی فطرت ہے. تو کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، دروازے پر ان کا دیکھیے ان کا کتا اپنی دونوں کلائی کو کیا کہنا جو ادب، مطلب کلبہم باسط پھیلائے ہوئے، کیا کہنا، اپنی دونوں کلائی کو پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا. جب وہ کروٹ لیتے تھے تو کتا بھی کروٹ لیتا تھا. زبان حال سے اس نے کہا تھا انی احب الصالحین، ٹینشن مت لو، میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں. آپ محبوب محب کو ستاتا نہیں، محب محبوب کو ستاتا نہیں ہے. ٹینشن مت لو، کیا کہنا ہے. جو اشارہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحبت، نسبت، ذکر اور جو بیان بازیاں ہیں یہ فائدہ بھی دے. ارے ایک کتا جب صحبت رکھے تو فائدہ دیکھیے ان کو کتنا ہے کہ جتنی عمر ان کو مل رہی ہے اتنی عمر ان کو بھی مل رہی ہے. کیا کہنا ہے. آج مریدین کا عجیب حال ہے، پیروں کی تعریف تو خوب کر رہے ہیں لیکن پیروں جیسی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی ہے مریدین. کوئی پرتاؤ، کوئی عکس، کوئی ذل، کچھ نظر نہیں آ رہا. وجہ کیونکہ صرف بیان بازی ہے، ان کا لینے والا پہلو نہیں ہے، اطاعت شعاری نہیں ہے ان کے اندر. اور مطلب یہ کہ جھکنا، تواضع، انکساری جو اوصاف خاص ہے وہ لینے والا پہلو نہیں ہے. چنانچہ اس کتے کا ایک اور عنوان دے رہا ہوں میں کہ وہ عام امتی کے اولیاء ہے، عام نبی کے امتی میں سے ہے نا. سوچے عام نبی کی امتی کے اولیاء سے اگر کتے محبت کریں. اب ذرا سنیے گا، بڑا اہم جملہ آ گیا ہے چونکہ آپ کی ادا نے مجھے اس پر مجبور کیا. دیکھیے گا، یہ بتائیے کہ اگر مطلب مجھے آپ دعوت دیں، میرے پاس فیملی 6 ہے اور میں ایک کتا کو بھی پالتا ہوں. اب اگر میں اس کو بھی لے گیا، اگر آپ نے ہم سے پوچھا کتنے جنے ہیں تو کیا بولوں گا؟ 6 بولوں گا. کتے کا نام نہیں لوں گا. 6 جنے ہیں اور کتے بھی نہیں بولوں گا. اگر ایسا بولا تو کہیں گے آپ چلے جائیے، کتے کو ہم دعوت نہیں دیتے، ہم انسان کو دعوت دیتے. کتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنے مطلب انسانی اس میں. کیا پیاری بات ہے. 4 ہم جنے ہیں، 5واں وہ ہے، 3 ہم جنے ہیں، 4تھا وہ ہے. نہیں بولیں گے، ایسا نہیں بولیں گے، دھیان دیجیے گا. لیکن خدا کی قسم قرآن پاک اٹھائیے، اوہو پڑھیں گے تو ایک دم اش کریں گے آپ کہ واہ، اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والوں کی یہ شان. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں سورہ کہف میں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. دھیان دیجیے گا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. ان قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف کتنے تھے تو کچھ لوگ کہیں گے 3، 4تھا ان کا کتا تھا،
کچھ لوگ کہیں گے 5، 6واں اس کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے 7، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان کے ساتھ یعنی اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ کتے کی گنتی ہو رہی ہے، محبوب کے ساتھ کتے کی گنتی ہو رہی، اور وہ ہمارے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک اشارہ کتنا بڑا ملا جب عام نبیوں کے ولیوں سے نسبت رکھنے والوں کے کتے کا شمار اللہ قرآن میں کرے، محبوب اعظم کی امتیوں کے ولیوں سے نسبت کھل کر بولیں، صحابہ سے نسبت، غوث سے نسبت، اولیاء اللہ سے نسبت، بندہ نواز سے نسبت، جتنی بھی اولیاء ہیں ان سے نسبت، کتا رکھے گا تو کیا شان ہوگی، ہم رکھیں گے تو کیا کہنا ہے۔ اب میں یہی کہوں گا کہ ہمارا ذکر نہ ہونا یہ ذکر کر کے اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھ تو امت محمدیہ ہے، تو محمد، تو غوث سے محبت کر کے تو دیکھ، ارے میں نے 309 سال کی عمریں دی ہے ان کو، کوئی بیماری تمہیں نہیں، اب آ رہا منزل پہ، کوئی بیماری نہیں روک سکتی، محبت تو کر کے دیکھ، کوئی پریشانی تمہیں تباہ نہیں کر سکتی، محبت تو کر کے دیکھ، تو کتا نہیں، اشرف المخلوقات ہے، اور تو عام نبی کا امتی نہیں ہے، تو افضل الانبیاء کی امتی سے ولیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی اہم بات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، اہل بیت اطہار کی سب کو طفیل میں، ہم سب کو عقیدے کی طہارت، جسم و جسمانی کی طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے، جملہ افراد خانہ، اعزاء، اقربا، متوسلین، محبین، معتقدین سب کی مدد اور حفاظت فرمائے، خصوصاً اس وبائی مرض سے جو متاثر انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔